نصیر الدین توسی نے اپنی زندگی کے کئی سال اپنی جوانی اور اپنی راتوں کی نیند ایک ایسی کتاب پر قربان کر دی تھی جو ان کے علم بصیرت اور تجربے کا نچوڑ تھی۔ وہ دل سے یقین رکھتے تھے کہ جب خلیفہ اس کتاب کو پڑھے گا تو نہ صرف اسے پسند کرے گا بلکہ شاید ملک کو درپیش دینی اور فکری مسائل کا کوئی راستہ بھی نکل آئے گا۔ نصیر الدین توسی دل میں امید اور آنکھوں میں روشنی لیے خلیفہ کے دربار کی طرف روانہ ہوئے، مگر دربار خالی تھا۔ ان کو بتایا گیا کہ خلیفہ دریا کے کنارے اپنے وزیروں اور ساتھیوں کے ساتھ تفریح میں مصروف ہے۔ وہاں کا منظر بالکل مختلف تھا، ہنسی کی آوازیں، میزوں پر سجے ہوئے لذیذ کھانے، دریا کی ٹھنڈی ہوا اور خلیفہ اور وزیروں کی بے فکری۔ اس محفل میں نہ قدر تھی نہ دانائی کا کوئی ذکر۔ پھر بھی توسی نے ادب سے اجازت مانگی کہ وہ اپنی کتاب پیش کرنا چاہتا ہے۔ اجازت ملی تو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے وہ کتاب خلیفہ کی طرف بڑھا دی۔ وہ کتاب جس کے ہر لفظ پر انہوں نے اپنی عمر لگا دی تھی، لیکن خلیفہ نے کتاب کو دیکھا تک نہیں۔ ایک ہنسی اور بے پرواہ لہجے میں اس نے کتاب وزیر کے حوالے کر دی اور مذاق اڑاتے ہوئے کہا، توسی، تم نے اتنے سال صرف ایک کتاب لکھنے میں ضائع کر دیے، کیا تم بیل ہو؟ محفل قہقہوں سے گونج اٹھی۔ توسی کا دل یوں لگا جیسے کسی نے اسے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وزیر خود بھی ایک عالم تھا، کیونکہ دوسرے عالم اس کی سیاست کو پھیکا کر دیتے تھے۔ اس نے کتاب لی، چند صفحے الٹے اور بغیر کسی سوچ کے سیدھا دریا میں پھینک دی۔ اگلے ہی لمحے وہ کتاب بہتے پانی میں گم ہو گئی۔ اس لمحے توسی کی سانس جیسے رک گئی۔ وہ بس دیکھتے رہے، بے آواز، بے جان، دریا کی لہروں کو کتاب لے جاتے ہوئے۔ سالوں کی محنت، قیمتی علم، راتوں کی عبادت اور تحقیق سب بہہ گیا۔ وہ دیر تک خاموش کھڑے رہے، پھر ہلکا سا جھٹکا کھایا اور آہستہ آہستہ موڑ کر چلنے لگی۔ خلیفہ نے آواز دی، توسی، کہاں جا رہے ہو؟ بغیر رکے، بغیر پلٹے توسی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، وہ مسکراہٹ جس میں گہری چوٹ چھپی تھی، میں اپنے سینگ ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ خلیفہ اور وزیر ہنس پڑے۔ انہیں سمجھ ہی نہ آیا کہ توسی سینگوں سے کیا مراد لے رہے ہیں۔ توسی چل دیا جیسے اس کی ہستی کا بوجھ اچانک بہت بھاری ہو گیا ہو۔ دریا کا پانی بہتا رہا، مگر توسی کے دل کے اندر سب کچھ رک چکا تھا۔ نصیر الدین توسی واپس اپنے گھر پہنچے۔ ویلنم جفر کی مدد سے انہوں نے معلوم کیا کہ اگلا عظیم بادشاہ کون ہوگا۔ وہ بادشاہ اس وقت جنگلوں میں تھا، کئی علاقوں پر قبضہ کر چکا تھا، مگر ابھی ایک مکمل سآپر پیور نہیں بنا تھا۔ وہ شخص تھا ہلاکو خان۔ نصیر الدین توسی ہلاکو خان کے پاس جنگلوں میں پہنچے۔ ابتدا میں منگول فوجیوں نے انہیں گرفتار کر لیا، مگر جب ہلاکو خان کے سامنے پیش کیا گیا تو توسی نے کہا، چند سالوں میں تم بغداد کے اور دنیا کے بادشاہ بنو گے۔ ہلاکو خان اور اس کے فوجی ہنس پڑے۔ انہیں یہ بات ایک مذاق لگی۔ پھر توسی نے کہا، جب تم بادشاہ بنو گے تو مجھے اپنا وزیر بنانا۔ ہلاکو خان توسی کے علم سے متاثر ہوا۔ ہلاکو خان نے ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ توسی نے فوراً کہا، نہیں، ایسے نہیں، یہ وعدہ لکھ کر دو اور اس پر اپنی مہر بھی لگاؤ۔ ہلاکو خان نے تحریر لکھ دی اور اس پر اپنی مہر ثبت کر دی۔ چند سال گزر گئے، وہ مذاق حقیقت بن گیا۔ ہلاکو خان واقعی بادشاہ بن گیا۔ نصیر الدین توسی دوبارہ اس کے دربار میں پہنچے اور وہ تحریر دکھائی۔ ہلاکو خان حیران رہ گیا، یہ تو میری مہر ہے۔ یوں نصیر الدین توسی کو وزیر بنا دیا گیا، مگر توسی نے کہا،
مجھے وزارت سے ذاتی فائدہ نہیں چاہیے، مجھے صرف کچھ خاص کام کرنے ہیں۔ اس کے بعد ایک پرانے وزیر کی تلاش شروع ہوئی، وہی وزیر جس نے کبھی توسی کی برسوں کی محنت ضائع کی تھی۔ توسی نے ایک عجیب شرط رکھی، پورے علاقے کے لوگوں کو بلایا گیا اور ہر ایک کو ایک بکری دی گئی۔ لوگ بہت خوش ہوئے۔ پھر ہر بکری کا وزن کیا گیا اور وزن لکھ کر اس کے گلے میں لٹکا دیا گیا۔ نصیر الدین توسی نے اعلان کیا، 1 مہینے بعد دوبارہ وزن ہوگا۔ جس بکری کا وزن کم از زیادہ ہوا اس کے مالک کو قتل کر دیا جائے گا، اور جس کا وزن بالکل برابر رہا وہ بکری اسی کی ہوگی۔ خوشی خوف میں بدل گئی۔ 1 مہینے بعد دوبارہ وزن کیا گیا۔ سب کی بیکرنیوں کا وزن بدل چکا تھا، صرف ایک بکری کا وزن بالکل ویسا ہی نکلا۔ وہ آدمی پکڑا گیا۔ وہ دراصل پرانے وزیر کا غلام تھا۔ پرانے وزیر نے اپنے غلام کو ایسی ترکیب بتائی تھی جس سے بکری کا وزن 1 مہینے بعد بھی برابر رہے۔ خوف کے باعث اس نے سچ بتا دیا کہ پرانا وزیر کہاں چھپا ہے۔ وہ ایک دلدلی زمین میں تھا جہاں جانوروں کا خون ڈالا گیا تھا، جس کی وجہ سے بڑے عالموں کا علم کام نہیں کرتا۔ نصیر الدین توسی نے اسے باہر نکلوایا۔ اس کی کتابیں دیکھیں، جو اچھی تھیں الگ رکھ لیں اور باقی کتابیں اسی پانی میں پھینک دیں جہاں کبھی توسی کی کتابیں پھینکی گئی تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہلاکو خان توسی کے علم سے بے حد متاثر ہو چکا تھا، مگر دربار کے کچھ لوگ حسد کرنے لگے۔ پھر وہ دن آیا جب ہلاکو خان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ حسوادن وزیروں نے ہلاکو خان کو مشورہ دیا کہ قبر میں جب فرشتے آئیں گے تو اب کی والدہ کو عربی نہیں آتی، تو ایسے کسی عالم کو ساتھ میں دفن کیا جائے جو اب کی والدہ کے بدلے فرشتوں کو جواب دے سکے۔ وزیروں نے نصیر الدین توسی کا نام لے لیا۔ جب توسی دربار میں آئے تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ سازش ہو چکی ہے۔ توسی نے سکون سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اب کی والدہ نیک عورت تھیں، ان کا حساب آسان ہوگا، لیکن اب کا حساب مشکل ہوگا، اس لیے مجھے اپنے لئے زندہ رکھیں اور کسی اور عالم کو دفن کر دیں۔ یوں سازش کرنے والے خود اپنے جال میں پھنس گئے اور نصیر الدین توسی ہلاکو خان کے لیے بچ گئے۔ طاقت تلوار سے نہیں، عقل سے جیتی جاتی ہے۔